جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو 5 آپ کے ستون ہیں اسلام کے، بات تو یہ حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، لیکن ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کرنے کے بعد کیا ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن حضور کی احادیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا دل کرے تو قبول ہو جاتی ہے نماز، یا بہت سی ایسی احادیث ہو رہے ہیں جس سے ہر عبادت کا قبول ہونے کا اس میں ذکر ہے۔ اس کو بات کو رد نہیں کر رہا، یہ بات بالکل ایکسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کی عبادات قبول ہو رہی ہیں، وہ ہے درود شریف۔ یہ کنفرم ہے کہ قبول ہوگا، بے شک کنفرم ہے، بالکل کنفرم ہے، 100% یہ یقین ہے کہ یہ پڑھا اس کا آپ کو صلہ ملے گا، اور یہ آپ قبول ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں، اور حضور اس کو سنتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر، اللہ کے نیک لوگوں کا لفظ آیا ہے، نیک لوگوں کا ذکر، جس میں بہت نیک لوگ ہیں، انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء اکرام ہیں۔ ان کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ وہ عبادات ہیں جو کنفرم قبول ہے۔ یہ ایسے گناہوں کو ختم کرتی ہے جیسے ایک سوکھی لکڑی کو دیمک لگ جائے اور وہ کھا جائے اس کو، تو یہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے یہ چیزیں۔ پھر سے معذرت کروں گا جو اگلی بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ کسی کو بری نہ لگے، لیکن جو میری جو علم ہے، جو میں نے اس کو سمجھا ہے، وہ حقیقت ہے کہ عبادت کا جو مدعا ہے وہ اہل بیت ہے۔ کہا گیا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، الحمد شریف سورہ فاتحہ کی گہرائی میں اگر جائیں، جس طرح حضرت علی نے صرف ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے اوپر ہی پوری رات گزار دی۔ ایک بندہ جب حضرت علی کے پاس آیا کہ مجھے تشریح پڑھائیں قرآن کی، تو ابھی صرف انہوں نے کہا کہ رات کو آنا تو قبرستان میں بیٹھ کے پڑھیں گے، اس کو میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو ابھی صرف بے کے اوپر ہی بات تھی تو پوری رات گزر گئی۔ تو جو عبادت کا مدعا ہے وہ اہل بیت ہے، اور جو محمد علی، فاطمہ، حسین اور حسن، یہ وہ گھرانہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ظاہر کی ہے۔ اس گھرانے پر سلام آیا ہے، اور میں کسی کو تعلیم نہیں دے رہا، میں صرف اپنے الفاظ بتا رہا ہوں کہ کسی کو برا نہ لگے، کہ جو اللہ کی رسی کہا گیا ہے وہ اس پاک گھرانے کو کہا گیا ہے۔ اللہ کی رسی اس پاک گھرانے کو کہا گیا ہے، اور اس کی محبت کو تلاش کرنے میں اپنا وقت گزارو۔ اس کی محبت کو، اہل بیت کے گھرانے کی محبت کو تلاش، میں سنی مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، کسی کو یہ نہ لگے میں اردو، ٹھیک ہے، کہ اس کی محبت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بات ساری ادھر ہی ہے۔ جو کربلا کا واقعہ تھا اس میں کیا تھا، وہ 70 لوگ تھے وہاں پر، 18,000 ملا تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ بات ساری کیا تھی کہ وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے، کہ ایسا کیا ہوا کہ ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ وہ ساری حسد تھی، ساری جیلسی تھی کہ ہم نے کتابیں چھانی ہوئی ہیں، ہم نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے دنیا میں، زندگی میں، ادھر وہ انگلی یوں کریں چاند ادھر ہو جاتا ہے۔ ان کے نواسے رسول جو تھے وہ سارا معجزات دکھاتے تھے، سارا کچھ۔ تو بات جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، اللہ نے اس سے اپنی ذات ظاہر کی ہے۔ آپ اس کو ہٹا کر ڈائریکٹ، آپ نوکری بھی ڈھونڈنے جاتے تو کسی کے ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، کوئی وسیلہ بنتا ہے، ٹیسٹ دینا وہ بھی وسیلہ ہے نوکری کو حاصل کرنے کا، ہے کوئی بھی معاملات ہے۔ تو جو اہل بیت کا گھرانہ ہے اس کی محبت میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ حضور پر نور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ ان کا ذکر کرنا، ان کی سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی، اس سنت کو، پیغام کو پہنچانے کی ہی ساری بات ہے۔ تو جو میں نے جو چھوٹا سا ٹاپک سوچا تھا کہ محفل ہو رہی ہے ادھر حضور کی، حضور موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں ہر جگہ۔ وہ جو ہستیاں ہیں وہ مالک کائنات ہیں۔ یہ جو گھرانہ ہے نا پنج تن پاک کا ہے، یہ پنج تن مطلب 5 چیزیں، یہ جو گھرانہ ہے یہ بہت گہرائی کی باتیں، یہ بہت گہرائی کی باتیں، میں اتنی زیادہ ڈیپتھ پہ نہیں جانا چاہوں گا، نہیں تو بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ جو یہ گھرانہ ہے نا،
اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی ذات ظاہر کی ہے، اور یہ گھرانہ سب سے پہلے موجود تھا۔ یہ بہت گہرائی کی بات ہے، آپ کسی کو اگر کہے کہ آپ لکھت پڑھی کوئی ریفرنس دیں تو ریفرنس نہیں دیا جاتا، یہ بہت تعلیم کے بعد، بہت غور و فکر کے بعد یہ چیزیں انسان کو دکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، کسی بھی فقیر کے ذریعے یا کوئی بھی انسان کے ذریعے، کوئی بھی۔ تو ہر وقت اللہ، اس کے محبوب، اس کے رسول حضور پر نور ساقی محشر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنا، اور ان کے اہل بیت کو، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں ہمارے مطابق، وہ شامل ہیں اور حقیقت میں بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو سوکے، وہ اس کا عقیدہ، میں کسی کے عقیدے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ اور مائی پاک اور حسنین کریمین سرکار، ان کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بات ساری ادھر ہی ہے، کربلا کے واقعے کی اگر آپ تشریح نکال دیں تو سارا اسلام کا نچوڑ ادھر ہی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو میں شعر پڑھ رہا تھا کہ بڑے بڑے نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، جو بھی نام ہے، سکندر اعظم آئے، فلانے آئے، دھماکے آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، محمد بن قاسم آئے، بہت ہستیاں، سب مٹ جائیں گے، آخر میں نام صرف اسماعیل پاک کے گھرانے کا رہ جائے گا۔ اور ایک اور شعر میں نے پڑھا تھا کہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اپنے ان کپڑوں پہ، رہن سہن پر، ان پہ ناز نہ کرو، آخر میں خاکی کفن رہ جائے گا آپ کے اوپر۔ تو جو سورہ فاتحہ ہے، صرف اسی کی تشریح کر لیں تو اس کے اندر بھی بار بار پردہ رکھا گیا ہے اس کے اوپر، کہ یہاں پر ہم نے خود اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، کون سی رسی، کون سے صراط مستقیم ہے، اپنے نیک لوگوں پر چلا، وہ کون سے نیک لوگ ہیں، وہ یہ صرف یہ 5 لوگ جو ہستیاں ہیں، اگنی ہستیاں ہیں، یہ ہستیاں ہیں وہ۔ یہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا نالج شیئر کروں، باقی اگر کسی کچھ میں معذرت، میں نے پہلے ہی معذرت کر لی۔ ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔